جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیک لوگ یعنی کہ جنتی گناہگاروں سے سوال کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہیں کیا چیز جہنم میں لے گئی، ما سلککم فی سقر، سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور پوچھیں گے کہ جہنم میں کیوں آئے تم. تو ویسے تو بہت گناہ ہوں گے ان کے، لیکن جو یہ لوگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا گناہ، ان کو دیکھیے، اور ہمیں اپنی زندگی سے یہ گناہ نکالنے ہیں کیونکہ یہ گناہ ہمیں جہنم میں لے جا سکتے ہیں. نمبر 1، قالوا لم نک من المصلین. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے نا اس آیت سے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، دل کٹ جاتا ہے میرا کہ وہ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے. اور نمازوں میں آپ لوگ یاد رکھ لیں کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں. اگر ہم یہ کہیں، یہ ہم فیل کریں کہ 4 تو میں پڑھ لیتی ہوں یا 3 تو پڑھ لیتی ہوں، میں نمازی ہوں، کبھی نہ کبھی پڑھتی ضرور ہوں، بالکل نہیں چھوڑتی، تو ایک بات کان کھول کر سن لیجئے کہ 5 نمازیں جب تک پوری نہیں ہوں گی آپ نمازی کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اور کیا ہے اس انجام سے نہیں بچ سکیں گے. ایک بھی نماز نہیں چھوڑنی، ٹھیک ہے. تو وہ کہیں گے ہم نمازی نہ تھے، اور سیکنڈ بات وہ کہیں گے کہ ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، اور تیسری بات وہ کہیں گے اور ہم بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کیا کرتے تھے، اور ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. یہ حرکتیں کرتے کرتے ایک دن ایسا آیا کہ ہمیں موت ہی آ گئی. تو یہ سارے گناہ ہم دیکھیں، نماز نہ پڑھنا، نمازوں کی پابندی کریں، 5 نمازوں کی پابندی کریں، نماز کے بغیر نو نجات. سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز ہے، اور جس کی نماز درست ہوئی اس کے باقی اعمال درست ہو جائیں گے، اور جس کی نماز میں گڑبڑ نکل آئی تو اس کی باقی اعمال بھی کیا ٹھیک ہوں گے. اور اس کے بعد مسکینوں کو کھانا کھلانا. مسکین کون ہے؟ ضرورت مند، جو اتنا نہیں ہے اس کے پاس کہ وہ کھا پی سکے آرام سے، تو ان کا خیال کرنا، کھانا کھلانا. گھر میں کام کرنے والی ماسیوں کے کھانے پینے کی فکر ہمیں کرنی چاہیے. وہ صبح سے آتی ہیں 10 بجے تک، اور 4 بجے تک اگر ہمارے گھر کام کرتی ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کو کھانا کھلائیں. ہمیں ظاہر سی بات ہے اکیلے کھاتے ہوئے obviously عجیب بھی لگے گا کہ ہم اکیلے کھا رہے دوسروں کو نہیں کھلا رہے، تو ضرور ان لوگوں کو پوچھیں. اور اگر ماسیوں کے ساتھ موقع نہیں ملتا تو گھر باہر جا کر لوگوں کو راشن وغیرہ دیں اور ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، کیونکہ اگر ہم اللہ معاف کرے اس چیز کے معنی میں سیریس نہیں ہے تو یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور تھرڈ چیز یہ ہے کہ بحث کرنے والوں کے ساتھ بحث کرتے تھے. پہلی بحث دین کے معاملے میں، ٹھیک ہے، کہ کوئی دین کے معاملے میں الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے تو ہم بھی 2-3 شگل اور لگا رہے ہیں اور اللہ معاف کرے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. جیسا کہ ابھی ہم نے پچھلی آیات میں جہنم کے بارے میں پڑھا، تو اگر کوئی اللہ معاف کرے جہنم کا مذاق اڑا رہا ہے یا دین کا مذاق اڑا رہا ہے تو اس کے ساتھ مل کر دین کا مذاق اڑانا. اور نمبر 2، اس کو دنیاوی لیول پر لے لیں. دنیا کے معاملے میں بھی اگر کوئی شخص حق پر نہیں ہے، اس کے باوجود بھی بڑی آوازیں کر رہا ہے اور شور شرابہ کر رہا ہے تو آپ دھیمے ہو جائیں، اب اللہ کے لیے اپنا معاملہ خاموش کر دیں. کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود بحث چھوڑ دے، اللہ کے رسول اسے جنت میں بیچ بیچ گھر کی بشارت دیتے ہیں. لہٰذا فضول بحث و مباحثہ جو ہمارے ایمان میں کیا کہتے ہیں خلل ڈالے، اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، کم سے کم بات کرنی چاہیے، اور بحث کرنا کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے. ہاں کوئی دین کی بات ہے اور کوئی غلط کر رہا ہے تو پیار محبت سے حکمت کے ساتھ آپ ضرور سمجھائیں گے، لیکن اتنا بحث میں آگے نہیں نکل جائیں گے کہ آپ خود گناہ گار ہو جائیں. کیونکہ جو شخص زیادہ بول رہا ہوتا ہے پھر اس کے سلپ ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو اعتدال میں رہ کر جس طرح سے گفتگو کرنی چاہیے اسی طرح کریں، ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص آپ کو جھوٹا قرار دینے کے لیے شور ہنگامہ کر رہا ہے تو آپ خاموش ہو کر اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں. اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، اور جھٹلانا وہی ہے کہ اپنے عمل سے جھٹلانا. اپنی زبان سے تو ہم obviously نہیں کہیں گے کہ ہم جنت جہنم کو نہیں مانتے، قیامت کے دن کو نہیں مانتے، لیکن اللہ معاف کرے ہمارا عمل، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے ہمارا عمل کہتا ہے کہ جیسے ہمیں یقین ہی نہ ہو کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اور اسی حالت میں ہمیں کیا آ گئی؟ موت آ گئی. لہٰذا یہ وہ خرابیاں ہیں جو انسان کو جہنم تک لے جاتی ہیں. انشاءاللہ ہمیں اپنے اندر سے یہ خرابیاں نکالنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے.